تمام حاضرین نو میلاد شریف دی بہت زیادہ مبارکباد۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام سی، پیر بھائی صدی احمد نے بہت کوشش کی تھی، بہت اچھا انتظام کیتا۔ میں انہاں نو اور انہاں دے تمام ساتھیاں نو، اہل علاقہ نو اور تمام حاضرین نو میلاد شریف دی بہت بہت مبارکباد دینا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال اس تو بھی بہتر محفل پاک کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات جتنے بھی نعت خواں حضرات سن، قاری صاحب اور اپنا حضرت علامہ محمد اشرف چشتی صاحب، انہوں نے بہت پیارا خطاب فرمایا، بہت اچھی گفتگو کی تھی۔ محبت دے نال انہوں نے اپنے دامن میں جو انہوں دے پھول سن وہ بکھیرے، معرفت دے پھول بکھیرے، بہت اچھی گفتگو سی۔ اللہ تعالیٰ انہوں تے بے شمار رحمتاں فرمائے۔ میں تانوں پیر بھائیاں نو اور حاضرین نو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی اسے ضمن وچ ایک حکایت سنا دیواں، تاکہ جو انہاں دی گفتگو سی نا، جو معرفت تے مبنی سی، پہچان تے مبنی سی، اکثر لوگ انہاں نو نہیں سمجھ آندی اور دل وچ وسوسے پیدا ہو جاندے ہیں، اور شیطان جو ہے سرکشی شروع کر دیندا ہے اور گمراہی دی طرف لے جاندا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ان دا بڑے اچھے اور احسن طریقے نال سدے باب کر دیں، اور کی فرماندیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مدرسہ سی، اس مدرسے وچ طالب علم پڑھ دے سن تے 4 نابینا طالب علم بھی اندے وچ پڑھ دے سن۔ تے اچانک گلی دے وچ شور شروع ہو گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا۔ درس دے تمام طالب علماں نے بھی شور مچایا کہ بھی اسی بھی ہاتھی دیکھنا ہے۔ جدو انہوں نے شور مچایا، استاد دی خدمت میں عرض کی تھی کہ بھی سارے بچے کہہ رہے ہیں ہاتھی دیکھنا ہے، سارے انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ جاؤ گلی میں چلے جاؤ اور ہاتھی دیکھ لو جا کے۔ ہن وہ جڑے 4 نابینا سن، انہوں نے بھی باقیاں دے نال شور مچایا بھی اسی بھی ہاتھی دیکھنا ہے۔ ہن حضرت جو انہوں دے استاد سن، انہوں دی اس محرومی دا احساس ہویا کہ انہوں دی اکھاں تے ہیں نہیں، پر اے بھی بچیاں دے نال بچے تے ہیں، شور مچا رہے ہیں، شوق کر رہے ہیں اسی ہاتھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو آؤ میں تو انہوں ہاتھی دکھانا۔ انہوں نے 4 بچیاں نو پکڑیا اور ہاتھی دے کول لے گئے۔ انہوں نے ایک نابینا بچے نو پکڑیا اور ہاتھی دے پیران دے قریب لے گئے، اور اس نو کیا کہ دیکھتے ہو سکتا نہیں کہ بھی ہاتھ لگا کے مس کرے اور یہ دیکھ لگے۔ اس نابینا بچے نے ہاتھی دے پیران نو ہاتھ لگایا اچھی طرح اور واپس آ گیا۔ دوسرے بچے نو انہوں نے بازو پکڑیا اور لے گئے اور ہاتھی دے پیٹ تک انہوں ہاتھ لگوایا۔ اس نابینا بچے نے ہاتھی دے پیٹ نو مس کیتا، دیکھیا، واپس آ گیا۔ تیسرے نو لے گئے کان تک، چوتھے نو لے گئے دم تک، واپس آ گئے۔ ہن وہ 4 جو نابینا سن، انہوں نے آپس وچ، کیونکہ نابینا سن تے دوست سن، ہن 4 آپس وچ بیٹھے اور تبصرہ شروع کیتا۔ ایک نے کیا کمال دا ہاتھی سی، بالکل اس طرح سی جی میں درس دے وچ درمیان وچ پلر ہے نا، گول جا تے لمبا جا، بالکل ہاتھی ایسا سی۔ وہ جڑا دوسرے نمبر تے گیا سی، انہوں ٹوکیا، اس آکھیا بے وقوف ہاتھی کدو اس طرح دا سی؟ وہ تے جس دے وچ آپاں دانے نہیں رکھ دے، بھڑولا جس طرح ہوندا ہے، ہاتھی تے او سی۔ تیسرے نے کہا تسی دوواں نے نہیں دیکھیا، وہ تے اس طرح سی جس طرح آپاں استاد نو پنکھا نہیں جھل دے جن نے کان نو ہاتھ لگایا سی۔ اس آکھیا تیسرے نے کہا بالکل واللہ خدا دی قسم ہاتھی تے بالکل اس طرح سی جس طرح پنکھا ہوندا ہے۔ چوتھے نے کہا تسی کسے بھی نہیں دیکھیا، وہ تے بالکل اس طرح سی جس طرح جھاڑو ہوندی ہے، دوم تے جنہاں دے ہاتھ لگے۔ ہن وہ 4 ہی قسمہ اٹھاون لگ پڑے اور ایک دوسرے دے دستوں گریبان ہو گئے اور نال قسم اٹھاون، خدا دی قسم، قرآن دی قسم، ہاتھی تے میں دیکھیا ہے، وہ ہاتھی اس طرح دا سی، اس طرح دا سی۔ اس دوران استاد بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ 4 نابینا ایک دوسرے نو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں اور قسمہ اٹھا رہے ہیں، دستوں گریبان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تانوں لڑائی دا سبب کی ہے، وجہ کی ہے؟ اس نے ایک نے قسم اٹھا کے کہا کہ استاد جی تسی خود میں نو لے کے گئے سو، تسی میں نو دکھایا سی، ہاتھی تے بالکل اس طرح سی جس طرح پلر ہے۔ دوسرے نے بھی بتایا، تیسرے نے بھی بتایا، چوتھے نے بھی بتایا۔ استاد نے انہوں نے کہا کہ تسی سارے سچے ہو اور سارے جھوٹے بھی ہو۔ انہوں نے کہا جو کس طرح؟ انہوں نے کہا تسی مکمل ہاتھی کسے نے بھی نہیں دیکھا، تساں سب نے ہاتھی دا ایک ایک جز دیکھا ہے، ایک ایک حصہ دیکھا ہے، اور تسی اپنی دانش دے مطابق، چونکہ تسی اندھے ہو، تسی مکمل ہاتھی تے دیکھا نہیں، مس کیتا، جتنا دیکھا تسی ہاتھی سمجھ رہے ہو پورا یہی ہے، حالانکہ ہاتھی تے اس تو بہت بڑا ہے، اس تو بہت وسیع ہے۔
تسی انہوں دیکھیا نہیں، لیکن جو دیکھیا اس دے مطابق تسی قیاس کر لیا کہ ہاتھی بس یہی ہے، حالانکہ ہاتھی یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے سمجھایا، حضرت مولانا روم نے اس تو اے مسئلہ اخذ کیتا، ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا تسی مختلف مدارس وچ مختلف استاداں دے کول بیٹھ دیو، علوم حاصل کر دیو، کتاباں پڑھ دیو، جو تسی کتاب پڑھی ہوندی ہے نا، تسی بس سوچ دیو کہ شاید دین یہی ہے، اتنا ہی ہے دین، ایسے کتاب جو کتاب میں پڑھ لئیے میں مکمل دین حاصل کر لیا۔ آپ نے فرمایا بس یہی غلطی ہے، اور ایک کتاباں پڑھ کے ممبراں تے بیٹھ کے فتوے لگانے شروع کر دیں دیو، دوسراں دے اتے اعتراضات شروع کر دیں دیو، کفر دے فتوے لگا دیں دیو، غیر مقلد کہہ دیں دیو، اور انہوں نے بڑا بڑا کچھ کہہ دیں دیو۔ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں، کیونکہ تسی سب نے مختلف جگہ تے مختلف چند کتاباں پڑھیاں اور ان کتاباں نو تسی دین سمجھ بیٹھے ہو۔ آپ فرماندے دین مجو اندر کتب اے بے خبر، اے نادان نا سمجھ دین نو کتاباں وچ تلاش نہ کر، دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ دین تے نظرہ نال پھیلدا ہے، کامل دی نظر نال پھیلدا ہے۔ اور آپ نے فرمایا او عارفان حق واصلان حق جنہاں نو اے نعمت میسر آ گئی، انہاں دے ظرف بہت وسیع ہے، انہاں دے قلب بہت وسیع ہے۔ تسی کدی بھی کسی اللہ دے ولی نو ایسے فتوے لگاندے نہیں دیکھو گے، کیونکہ انہاں دے ظرف بہت وسیع ہے، اور انہاں نے وہ پورا ہاتھی دیکھا ہے، وہ دین نو سمجھ دیں، اس معرفت نو سمجھ دیں۔ یہی کم علم اور کم عقل اور کم پڑھے لکھے لوگ سن جدوں یہی گلاں اس تو بہت اگلے دی درجے دی گلاں جدوں حضرت محی الدین ابن العربی نے ارشاد فرمائیاں۔ آپ کتنا بڑا شیخ الاکبر دا لقب ہے آپ دا۔ آج دنیا ایک رستے وچ بھی گل ہو رہی سی، پیر بھائی ذکر کر رہے سن کہ ایک خلافت عثمانیہ تو پہلے انہاں دے بیٹے تو خلافت عثمانیہ شروع ہوئی سی، ارطغرل بادشاہ، انہاں دی پشت پناہی کرن والے حضرت محی الدین ابن العربی سن۔ آج انہاں دے اتے ڈرامے بن رہے ہیں، لوگ انہاں نو کس طرح شدت نال چاہ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، انہاں نال پیار کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، انہاں نے اپنے زمانے دے وچ جدوں اے معرفت دیاں چند پھول بکھیرے تو لوگاں نے انہاں دے اتے فتویٰ لگا دیتا۔ اور ایسے ہی کم علم لوگ سن، کم کتاباں پڑھن والے، وہ جیسی مولانا روم نے حکایت بتائی کہ چند کتاباں پڑھ کے انہوں نے کہا دین سارا ایسے دے بیچ ہے، انہاں لوگاں نے حضرت محی الدین ابن العربی تے کفر دا فتویٰ لگایا اور آپ نو دار تے سولی تے چڑھا دیتا۔ دیکھو تسی ایک عاشق رسول، ایک معرفت دے جانن والے ولی کامل، او مولویاں نے جو کم علم لوگ سن، علماء ظواہر سن، چند کتاباں پڑھے ہوئے سن، انہوں نے کتنی بڑی شخصیت نو، عظیم المرتبت شخصیت نو سولی تے چڑھا دیتے۔ اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگ میں نو اس سولی تے چڑھا رہے ہیں، امر ربی ہے، میرے نصیب شہادت دی موت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں ظاہر ہوں گا۔ 300 سال بعد آپ نے بشارت فرمائی تھی کہ جدوں سین شین وچ داخل ہوئے گا تو میں ظاہر ہوں گا۔ تو شہزادہ سلیم نے جدوں ملک شام فتح کیتا اور اتھے آئے اور پھر آپ نے وہ غار دے وچ کھدوائی کرائی اور ان دے وچوں حضرت محی الدین ابن العربی دی لاش مبارک نے باہر نکالا 300 سال بعد، اور لاش مبارک آپ دی اسی طرح سی جس طرح ہون رکھی ہے اور خوشبوئاں آ رہی ہیں سن۔ وہ عظیم المرتبت ہستی 300 سال بعد انہوں نے معرفت دے پھول بکھیرے۔ فتوحات مکیہ، فصوص الحکم آپ دی مشہور کتابیں ہیں، انہوں دے ترجمے تو ہو چکے ہیں لیکن ترجمے بھی اتنے اعلیٰ ہیں کہ عام بندہ انہوں دے ترجمے بھی نہیں پڑھ سکتا، انہوں دے معنی نو کی سمجھے گا۔ تے ایسی جدو کوئی گفتگو ہوئے نا، اپنی عقل اور دانش دے مطابق انہوں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی انمول موتی ہوندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو حضور دی محبت عطا فرمائے۔ یہ داستان اور ایک گفتگو تو بہت طویل ہے، اور آپ نے حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو افکار اور جو نکات بیان کیتے ہیں، کمال دے بیان کیتے ہیں،
ایک ایک دے اتے ایک ایک نقطے دے اتے ذکر کیتا جاوے تے زندگیاں ختم ہو سکتے ہیں، انہوں دا ایک نقطہ نہیں بیان کیتا جا سکتا۔ آپ فتوحات مکیہ دے وچ ایک جگہ ارشاد فرماندے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تساں زمین تے سیراب دیکھیا ہے گرمیاں دے دناں دے وچ جدوں تسی مین روڈ تے سفر کر رہے ہو تو تانوں نظر آ رہا ہوندا دور پانی ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی فرماندے ہیں دور پانی ہے، لیکن جدوں تسی اپنی سواری تے چلدے چلدے پیدل یا کسی سواری تے اوتھے پہنچ دے ہو تو اوتھے پانی تو ہوندا نہیں، خشک ہوندی ہے جگہ، پھر نظر آندا ہے پانی اس تو دور ہے۔ ایتھے اگر کسی نے کوئی قریب نہ جاوے اور دوروں دیکھے تو وہ قسم اٹھا لے گا کہ میں قسم اٹھاون دے تیار ہاں کہ وہ سامنے پانی، محتاط ہو جائے گا۔ لیکن جدوں اوتھے پہنچے گا تو پانی تو اوتھے ہے نہیں، جگہ خشک ہے۔ اور تسی اگر انہاں تجربہ کرو تو گرمیاں ہن آ رہی ہیں دیکھ لینا کہ گرمیاں دے وچ تانوں سڑک تے دور پانی نظر آئے گا اور تانوں سیراب دی وجہ تو عکس بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا پانی دے وچ، لیکن جدوں اوتھے جاؤ گے تو زمین بالکل خشک ہوئی۔ آپ ایک گل ارشاد فرما کے مثال دے کے آپ فرماندے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بہت بلند ہے۔ لوگاں نے دور تو دیکھا ہے اور دور تو دیکھ کے اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی بینائی دے اتے حضور دے اتے قیاس کر رہے ہیں، لیکن حضور دی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تسی جتنا بھی سوچو گے وہ کم ہے، حضور دی شان بہت بلند ہے، حضور دا ذکر بہت بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اسی تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بہت بلند کر دیتا، اتنا بلند کر دیتا کہ جس دا کوئی حد ہے نہ شمار ہے۔ تے ذکر یار جتنا بھی کیتا جاوے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ اور بڑی گفتگو ہے اور بڑا ذکر ہے، انہاں محبین دا ذکر ہے جنہاں نے حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی اپنی حاضری لگوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرماندے ہوئے ہیں، آئندہ سال اس تو بھی بہتر محفل پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تانوں سب نوں نبی پاک دی محبت وچ زندہ رکھے، نبی پاک دی محبت وچ مریے اور قیامت والے دن نبی پاک دی محبت دے نال ہی اٹھیے۔ اللہ تعالیٰ سب دا حامی و ناصر ہوئے، اللہ تعالیٰ سب نوں اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ سلامتی دے بے شک وہ بھی عاشق رسول سن، انہاں نوں جو مقام ملیا نا بابا خادم حسین رضوی صاحب نوں جو مقام ملیا، جو عزت ملی، جو شان ملی، یہ حضور دا ذکر کرن دی وجہ تو ملی ہے۔ اور کائنات وچ جس نے بھی نبی پاک نال محبت کیتی، نبی پاک نال پیار کیتا، نبی پاک دی غلامی کیتی، انہیں عزتاں پائیں، خواہ کوئی ہوگے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر ہے، آپ فرماندیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ در راہ این فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ آپ فرماندیں عشق دا بندہ بن جا اور اپنا حسب نسب ترک کر دے، کیونکہ اس رستے وچ اے نہیں دیکھا جانا تسی کون ہو، کس قوم نال تعلق رکھ دیو، کی ہستی ہے تہاڈی، اس دے رستے وچ محبت دیکھی جاندی ہے۔ اور حضور نال جس نے محبت کیتی، چاہے وہ کھجور دا خشک تنا ہے انہوں بھی عزت ملی، چاہے وہ کوئی جانور ہے اس نوں بھی عزت ملی، چاہے کوئی انسان ہے اس نوں بھی عزت ملی۔ اور اگر حضور نال وفا نہیں نہ کیتی، حضور نال محبت نہیں کیتی تو خواہ کوئی ہے۔ ابو جہل اپنے زمانے دا بہت بڑا ایک انسان سی، بہت بڑا پنچایت دا بندہ سی، لوگاں نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی کہ حضور ابو جہل بڑا سیانہ ہے، آپ نے فرمایا کوئی سیانہ نہیں، ایک تو ہندہ ہے جاہل، ایک ہندہ ہے جاہلان دا بھی باپ۔ نبی پاک نے فرمایا اے تے ابو جہل ہے، جاہلان دا بھی باپ ہے، تسی کہندے ہو سیانہ ہے، یہ کوئی سیانہ نہیں۔ تسی ویکھ لو اب اس دا صحیح نام ہی نہیں کسی نو پتہ ہوئے گا، کتاباں دے وچ تے ہوئے گا ذکر، لیکن کسی نو اس دے نام دا نہیں پتہ ہوئے گا، سب لوگ اس نو ابو جہل، جاہلان دا باپ۔ اگر نبی پاک نہ وفا نہیں کیتی تو کوئی عقل نہیں، کوئی دانائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اگر حضور نال محبت کیتی تو سارا کچھ ہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ انہوں نے جو عزت ملی اور جس نو بھی جو عزت ملی ہے نبی پاک دے صدقے ملی ہے۔ نبی پاک دا ذکر کرو، نبی پاک نال محبت کرو، آپ نال وفا کرو، یہی انہوں دے مشن سی اور یہی سارا دا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی عاشق رسول بنائے۔